تیسرے پارے کے چھٹے رکوع سے آغاز ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدمی تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک بکری گھر میں ذبح کی گئی اور ساری بکری پھر اللہ کی راہ میں دے دی گئی، صرف بکری کی دستی اپنے پاس رکھ لی گئی اور بچا لی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری میں سے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، جب حضور تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس بکری میں سے کیا باقی بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفھا، حضرت عائشہ قالت ما بقی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ساری بکری ختم ہو گئی، صرف ایک دستی بچی ہے۔ قال بقی کلھا غیر کتفھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں مت کہو بلکہ یوں کہو کہ ساری بکری بچ گئی، صرف ایک دستی نہ بچی، کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو بچ گیا، اور جو ہم خود کھا لیں گے اسے فنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی راہ میں خوب مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل بروز قیامت وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی پر جن کا سایہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت سود خور اس طرح آئیں گے کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے اور اندر کا منظر باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو انہیں ڈنک مار رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے، اور اس بوجھ کی وجہ سے یہ کبھی ادھر گرتے ہوں گے کبھی ادھر گرتے ہوں گے، اور لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ سود خور ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھا دے گا۔ مطلب یہ کہ سود، یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سود میں مال مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ سود برباد ہو جاتا ہے بلکہ یہ سود کا مال جس مال میں مل جائے وہ مال بھی ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان الربا وان کثر، اگرچہ سود بہت زیادہ ہو، فإن عاقبتہ تصیر الی قل، اس کا انجام قلت کی طرف ہے، تباہی و بربادی کی طرف ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی یہ دعا فرمائی، یا اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کے گواہوں پر، وقال ہم سواء، اور آپ نے فرمایا سب گناہوں میں برابر ہیں۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالی ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھی،
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو باقی سود کو چھوڑ دو، سود کے نظام سے باز آ جاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اور سودی لین دین سے اگر باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول تمہیں جنگ کا چیلنج فرماتے ہیں۔ اس آیت کی شرح میں فرمایا، تفسیر میں فرمایا، پورے قرآن میں کسی اور گناہ پر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ سود کا لینا دینا اس قدر شدید گناہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جسے جنگ کا اعلان کر دے، اس کی تباہی و بربادی میں کیا شبہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سودی نظام سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے موضوع پر اگر آپ سننا چاہیں تو اسٹال سے ایک کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں، سود سے بچنا ممکن ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ مقروض تنگ دست ہو، قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور واقعی بات صحیح ہو، ایسی ہی اس کی پوزیشن ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو اسے تم مہلت دو، اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ اس کی طاقت آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور غریب تنگ دست مجبور مقروض کو اگر تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا اے لوگوں اس قیامت کے دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔